اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی اے رضوی آفیشیل۔ آج ہم ایک نئی سیریز، نئی قسط، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جاوید نامہ آسمانی سفر نامہ فارسی کا وہ عظیم ڈرامہ جسے علامہ محمد اقبال نے تحریر کیا، پرشین میں، فارسی میں لکھا، آج اس کی ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے ویورز کے سامنے حاضر ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک اور آج ہم نے جس واقعہ بیان کرنا ہے، جس فلک کا، وہ فلک مریخ ہے، لیکن یہ ایک نیا سین ہے جس میں مولانا روم کی قیادت میں زندہ رود یعنی اقبال حکیم مریخی کے ہمراہ اس کی رہنمائی میں ایک ایسی عورت، جھوٹی عورت سے ملاقات ہوتی ہے اور اس سے بات چیت ہوتی ہے جو کہ جھوٹی نبوت کی دعوے دار ہے۔ وہ عورت اہل مریخ کی جو ہے، جس کا ہم نے آج ذکر کرنا ہے، وہ جھوٹی نبوت کی دعوے دار ہے۔ مریخ کی اس دوشیزہ کی ملاقات جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، مولانا روم کی قیادت میں زندہ رود اور حکیم مریخی سے ہوتی ہے۔ زندہ رود فرماتے ہیں کہ ہم مولانا روم کے ساتھ اور حکیم مریخی کی رہنمائی میں جب ہزاروں گلی کوچوں سے اور مختلف شہروں سے اور مختلف عمارتوں سے گزرتے ہوئے شہر کے ایک وسیع کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا میدان تھا اور اس میدان میں بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ جمع تھیں۔ ان کے درمیان ایک عورت تھی جس کا قد دراز تھا اور اس کا چہرہ روشن تھا، لیکن وہ بے نور تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر روحانیت کا نور نہیں تھا۔ وہ روحانیت کی وجہ سے اس کا چہرہ تابناک نہیں تھا، اور وہ عورت اندھی تھی جس کی بینائی نہیں تھی، اور اس کے الفاظ بے قرار تھے، یعنی اس کے الفاظ بے معنی تھے، بوجھل۔ اس کے الفاظ میں سوز نہیں تھا اور اس کی آنکھ میں نم بھی نہیں تھا، اور اسی طرح اس کی جو آرزو تھی وہ بھی سرور سے ناواقف۔ اس کا سینہ جوانی کے جوش سے خالی تھا، وہ اندھی تھی اور اس کی صورت آئینہ کے سامنے ناقابل قبول تھی، یعنی کہ وہ بدصورت۔ وہ ایسے ممولے کی مانند تھی جسے کسی عاشق کی طرح شہین نے رد کر دیا ہو، ٹھکرا دیا۔ اس نکتہ داں حکیم مریخی نے مولانا روم اور زندہ رود سے فرمایا کہ یہ عورت اہل مریخ میں سے نہیں ہے، تاہم اس عورت کو فرض مرد یعنی شیطان یورپ سے اغوا کر کے لے آیا تھا اور یہاں اہل مریخ کے لوگوں کے درمیان اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے جھوٹی نبوت کا، جھوٹا رسول ہونے کا اس نے اعلان کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد حکیمی مریخی فرماتے ہیں کہ وہ دوشیزہ کہنے لگی کہ میں آسمان سے نازل ہوئی ہوں اور میری دعوت آخری زمان ہے، یعنی میں آخری مہدی ہوں، آخری زمان ہوں، لہذا میری بات غور سے سن۔ زندہ رود یعنی اقبال نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، وہ مرد اور عورت کے مقام کی بات کرتی ہے اور بدن کے راز خوب جانتی ہے اور کھل کر بیان۔ وہ کہتی ہے، اے عورتوں، اے ماؤں، اے بہنوں، دل بری کسی زندگی چھوڑ دو، دل برانہ زندگی کو چھوڑ دو اور یہ زندگی نہ گزارو۔ دل بری دنیا میں مظلومی ہے، دل بری محکومی ہے، اور محرومی کا نام ہی دل بری ہے۔ جب ہم اپنی زلفوں میں، وہ عورت اہل مریخ کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ مزید یہ کہتی ہے عورتوں سے جو اس میدان ہجوم میں بہت سی عورتیں اور مرد ہیں، ان عورتوں سے کہتی ہے کہ جب ہم اپنی زلفوں میں کنگھی کرتی ہیں تو ہم اپنے اس انداز سے مردوں کو اپنا شکار بناتی ہیں، لیکن در حقیقت مرد ہمارا شکار بن کر بعد میں ہمیں ہی اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور اس طرح ہمیں اپنا محکوم بنا لیتے ہیں۔ مگر مرد تو ظالم ہے، ہمارا شکار بن کر الٹا ہمیں اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ وہ عورت کے گرد اس لیے پھرتا ہے تاکہ وہ اسے فریب دے سکے، اسے دھوکہ دے سکے اور اپنا غلام بنا سکے۔ اگرچہ وہ کافر مرد تجھے اپنا حرم یعنی بیوی بھی بناتا ہے، لیکن در حقیقت وہ تجھ جیسی عورتوں کے درد و سوز سے واقف نہیں ہے، اور دراصل وہ تم سے محبت نہیں کر۔ اس کا ہم پلہ ہونا زندگی کا بڑا دکھ ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اگر کسی مرد سے شادی کر لی جائے، اس کا ہم پلہ ہو جائے، اس کی بیوی بن جائے، یہ دنیا میں بہت بڑا دکھ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ وصل زہر ہے، یعنی ملاپ جو ہے مرد کے ساتھ وہ زہر ہے، اور فراق مصری کی ڈلی ہے، وہ میٹھا پن ہے، وہ اچھی بات۔ وہ کہ مزید یہ کہتی ہے کہ مرد ایک ایسے سانپ کی مانند ہے جس کے تم پیچ و خم سے واقف نہیں ہو، یہ مختلف طریقوں سے اور مختلف حربوں سے عورتوں کا شکار کرتا ہے اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا۔ ماں بننے سے ماؤں کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ وہ عورت مزید یہ کہتی ہے کہ ماں بننے سے عورتوں کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر زندگی کیا خوب ہے،
کہ اگر ماں نہ بنا جائے تو اس سے زندگی خوب تر گزرتی ہے، اور اگر ماں بن جائے، پیٹ میں اگر بچہ آ جائے، رحم میں اگر جنین آ جائے، تو اس سے عورت کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور وہ ایک عجیب سے درد میں، دکھ میں مبتلا ہو۔ وہ جھوٹی نبوت کی دعوے دار عورت کہتی ہے کہ مجھ پر لگاتار خدا کی وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، پیغام موصول ہو رہا ہے، یہ میرے ایمان کی لذت میں اضافہ کرتی ہے، جیسے کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو میری ایمان کی لذت میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ عورت، اہل مریخ کی عورت، جو کہ بدصورت بھی ہے، اندھی بھی ہے اور جھوٹی نبوت کی دعوے دار بھی ہے، وہ مزید کہتی ہے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سائنس کے معجزے سے عورت کے بدن کے اندر جنین کو رحم کے اندر بھی پیدائش سے پہلے دیکھا جا سکے گا، اور اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا رحم کے اندر جو جنین ہے، وہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے، کیا وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اور اگر عورت اس کو بیٹا چاہیے اور بیٹی کو ناپسند کرتی ہے تو اس لیے وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو ختم کر سکتی ہے، اور یہ عین دین ہے، اور اس بچے کا، اس جنین کا جو رحم میں ہے، اس کا اگر وہ قتل کر دیتی ہے، وہ اسے نہیں پیدا کرتی، اس سے پہلے ہی ابارشن کرا لیتی ہے، تو وہ جھوٹی نبوت کی دعوے دار عورت کہتی ہے، جو فرض مرض شیطان اہل مریخ میں سے اس عورت کو نہیں لایا تھا بلکہ یورپ سے اغوا کر، وہ کہتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو مار دینا دین ہے اور عین دین ہے۔ اس کے بعد وہ عورت، نبوت کی جھوٹے دعوے دار، مزید یہ کہتی ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب تم زندگی کی کھیتی سے اپنی خواہش کے مطابق پیداوار حاصل کر سکو گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بیٹا پیدا کرنا چاہتی ہو تو بیٹا پیدا کرو گی، اور اگر اسی طرح تم بیٹی پیدا کرنا چاہتی ہو تو بیٹی بھی پیدا کر سکو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا ہوں گے۔ اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، وہ جھوٹی عورت جو جھوٹی نبوت کی دعوے دار عورت ہے، کہ اب سائنس کے معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ اس بات کا بھی ذکر کرتی ہے کہ اب اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی کو بھی پیدا کیا جاتا۔ اس کے بعد ہم اگر اس بات کو، ان باتوں کو دیکھیں جو فلک مریخ پر زندہ رود مولانا روم اور حکیمی مریخی جب جھوٹی نبوت کی دعوے دار عورت سے ملتے ہیں اور اس کی یہ باتیں سنتے ہیں، تو میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ علامہ محمد اقبال کی کیا بصیرت تھی کہ آج سے 1 صدی پہلے جو انہوں نے اپنے اس عظیم فارسی ڈرامہ میں یہ اپنا تخیل ظاہر کیا ہے، آج یورپ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے جو 1 صدی پہلے، 100 سال پہلے علامہ محمد اقبال نے اپنے اس عظیم ڈرامہ میں جس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ اگر پیٹ میں بچہ ہماری خواہش کے مطابق نہ ہوگا تو بے خوف ہو کر اسے مار ڈالنا بھی ہمارا عین دین ہے، اور یہی ہمیں دین تلقین کر۔ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کچھ اور ہی ڈھب کا ہوگا، کچھ اور ڈھب سے پرورش پائے گا، یعنی رحم میں رات بغیر ہی صبح ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عورتیں اپنے مرد سے ملے بغیر ہی بچہ پیدا کر سکیں گی، یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا ہوں گے۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے تاکہ مرد جو سراپا شیطان ہے، وہ پرانے زمانے کے ان حیوانات کی طرح ہے جو اب اس دنیا میں نابود ہو گئے ہیں، جن کا کوئی نام و نشان نہیں، اسی طرح اب مردوں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن پھر بھی عورتیں بچے پیدا کر سکیں، تو لہٰذا اب مرد کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عورت جو جھوٹی نبوت کی دعوے دار ہے، وہ عورتوں کے ان ہجوم سے کہتی ہے کہ اٹھو اور فطرت کے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤ، یعنی جنگ کے لیے، عورتوں مرد کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور مرد کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ، اور مرد کی غلامی سے انکار کر۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ بہت جلد ہم لے آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی جی رضوی کو اجازت، اللہ حافظ۔